السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دارالافتاء جامعۃ الشیخ عبدالستار نانکا گندیوڑا ضلع سہارنپور سے فتاوی کے تعلق سے سوالات و جوابات کے آئینے میں یہ پروگرام روزانہ تقریباً پیش کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے کی کڑی میں آج کا پہلا سوال: اگر نفلی روزہ حیض کی وجہ سے ٹوٹ گیا تو کیا اس کا دوبارہ رکھنا لازمی ہے؟ جی ہاں، اس کا دوبارہ رکھنا لازمی ہے، اس کی قضا ضروری ہے۔ محمد جاوید کھیڑا مغل سے معلوم کرتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کیا دوسرا شخص پیسہ لگائے اور میں کام کروں؟ اس طرح کی شراکت داری جائز ہے؟ جی ہاں، اس طریقے پر کاروبار اور بزنس کرنا جائز ہے کہ ہم پیسے لگا رہے ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، نفع اور نقصان دونوں میں برابر کے شریک ہیں، تو یہ کاروبار اور بزنس کرنا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مفتی صاحب، اگر کسی آدمی نے غصے کی حالت میں اپنی بیوی سے کہا او میری ماں، جان بوجھ کر یا جلدی میں اس کی زبان سے نکل گیا، تو کیا شریعت میں اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ یہ الفاظ استعمال کرنا غیر مناسب ہے۔ اپنی بیوی کو ماں کہنا اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی دن غصے میں یا مذاق میں زبان سے نکل بھی جائے تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ محمد کلیم بھیونڈی مہاراشٹر سے معلوم کرتے ہیں، قضائے عمری کیسے پڑھیں؟ کلیم بھائی کہتے ہیں کہ میری اماں پوچھ رہی ہے، اماں جان کو بتائیے کہ قضائے عمری پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی نماز ہماری قضا ہو گئی ہیں، 5 سال 2 سال 3 سال، اتنے ہی سال تک لگاتار 5 وقت میں اس قضا نماز کو آپ ادا کر سکتے ہیں۔ ہر نماز کے ساتھ فرائض کو ادا کر لیں، عشاء میں فرض بھی اور واجب وتر دونوں چیزیں ادا کریں، تو اس طریقے پر آپ 3 سال 4 سال تک کنٹینیو پڑھیں گے تو آپ کی قضائے عمری ادا ہو جائے گی، قضا آپ اسے پڑھ لیں گے۔ ہر نماز میں جب بھی آپ نیت کریں تو یہ نیت کریں کہ فجر کی یا ظہر کی یا عصر کی جو میری سب سے پہلی نماز قضا ہے، میں اسے پڑھ رہا ہوں، تو وہ نماز اس سے الگ ہو جائے گی، پھر جو دوسری قضا ہوئی ہوگی وہی پہلے نمبر پر آ جائے گی۔ اس طریقے پر آپ ادا کر سکتے ہیں۔ دہلی سے عبد الوہاب معلوم کرتے ہیں، عبد الخطیب نام رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے بھائی عبد الوہاب، یہ نام غیر مناسب ہے، عبد کی نسبت خطیب کی طرف نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں ان میں سے نہیں ہے، تو یہ نام آپ کو تبدیل ہی کرا لینا چاہیے، لیکن فی الحال مشکلات کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا ہے تو کچھ بعد میں دیکھ لینا، جب بھی آپ کو سہولت سے ہو سکے کرا لینا۔ فی الحال آپ اسے عبد الخطیب کہنا بند کر دیں، صرف خطیب سے پکارا کریں۔ محمد مستقیم پالنپور گجرات سے معلوم کرتے ہیں، ہمارے ایک مریض کو تمام ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، ان کو کینسر کی بیماری ہے، کوئی علاج نہیں ہے، لیکن ایک بابا کہتے ہیں کہ علاج تو ہو جائے گا مگر اس میں گائے کے پیشاب کی آمیزش یعنی ملاوٹ ہوگی، کیا علاج کرا لیں؟ دیکھیے مستقیم بھائی، آپ یہ علاج کرا سکتے ہیں، شریعت نے اس طرح کی اجازت دی ہے کہ آپ بہت مجبور ہو چکے ہیں، ناجائز چیز اگر دوا میں استعمال ہو رہی ہے اور اس سے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، ماہر حکیم ماہر ڈاکٹر کہہ رہا ہے تو آپ کرا لیں، یہ مجبوری میں یہ جائز ہے۔ ایک بھائی معلوم کرتے ہیں، مزی کے آنے سے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، مزی ناپاک ہے، اس کے آنے سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، البتہ اس میں 2 چیزیں ہیں، اگر بہت ہلکی سی لگی ہے، اگر ہتھیلی کے درمیان کے حصے سے کم لگی ہے، 1 روپیے کے بارے میں بھی اس کو کہا گیا ہے، 1 سکے کے سے کم لگی ہے تو پھر اس میں آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہوگی، اس کو بھی دھو لینا چاہیے، لیکن اگر اس مقدار سے زیادہ لگی ہے تو پھر تو اس کا دھونا آپ پر بالکل لازمی ہے اور ان کپڑوں کے اندر نماز ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کے سوال کے مطابق آپ کو ایسے کپڑوں کو دھو ہی لینا چاہیے، یہ ناپاک ہے۔ لونی دہلی سے شاہ رخ معلوم کرتے ہیں، میرا ایک دوست ہے جو بینک میں گارڈ کی نوکری کرتا ہے، لیکن اس کی جو نوکری آتی ہے وہ بینک کی طرف سے نہ آ کر ISI کمپنی کی طرف سے آتی ہے، تو کیا اس کی ملازمت ناجائز ہے؟ جی نہیں شاہ رخ بھائی،
اولن تو وہاں بینک میں وہ گارڈ کی نوکری کرتا ہے، اور دوسری بات جیسا کہ آپ نے بتائی کہ وہ کسی کانٹریکٹ کے مطابق کسی دوسری کمپنی کا ملازم بینک میں وہاں پر گارڈ کی نوکری کرتا ہے، تو یہ تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کسان ہے، وہ کھیت پر چلا جاتا ہے، وہاں اس کو گاؤں سے اذان کی بھی آواز آتی ہے، تو وہ نماز کھیت پر پڑھ سکتا ہے یا اس کو مسجد جانا ضروری ہے؟ نیز کیا یہ شخص تیمم بھی کر سکتا ہے؟ دو سوال ہیں آپ کے، ایک مسجد جانا آنا اور ایک تیمم۔ دیکھیے بھائی، اگر اسے اذان کی آواز بھی آتی ہے اور وہ 10-15 منٹ کے فاصلے پر ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مسجد جا کر ہی نماز ادا کرے، کیونکہ مسجد جا کر نماز ادا کرنا باجماعت و سنت موقدہ ہے۔ اگر وہ بہت زیادہ دور ہے، جانا آنا دشوار ہے، تو کھیت پر نماز اس کی ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے۔ رہی بات تیمم کی، تو تیمم وہ شخص کرے گا جس سے چاروں طرف 1 میل یا اس سے زائد دوری پر پانی ہو۔ اگر اس کے اندر پانی ہے تو اسے تیمم نہیں کرے گا، اسے وضو کرنا پانی سے لازمی ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے معلوم کیا ہے کہ 10-15 منٹ لگتی ہیں، تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ گاؤں جا کر وضو ہی کرے، پانی کا انتظام کرے، اس کا تیمم نہیں ہو سکتا ہے۔ محمد جاوید کھیڑا مغل سے معلوم کرتے ہیں، گھر میں جو کھانا بنتا ہے اس کی ناقدری کرنا کیسا ہے اور اس میں عیب نکالنا کیسا ہے؟ دو چیزیں انہوں نے معلوم کی ہیں۔ کھانے کی ناقدری کا بہت اہتمام آج کل لوگوں نے کر لیا ہے۔ پارٹی، شادی، ہوٹل، ریسٹورنٹ، دعوتیں، ان میں کھانے کو چھوڑنے کا اور بالکل ضائع کرنے کا پورا ایک نظام بنا ہوا ہے۔ بہت سارا کھانا لے لیتے ہیں پلیٹ میں، پھر جو کھایا گیا وہ کھایا گیا، باقی کو ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ بالکل غیر ضروری، غیر درست عمل ہے۔ جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، جو لوگ ایسے کھانا چھوڑتے ہیں، پلیٹ کو صاف کر لینا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر دیتے تھے جیسے دھلی ہوئی پلیٹ ہو، اور ہم کھانا اتنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ایک آدمی اور کھا سکتا ہے اس کو، تو پھر یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ رزق میں کمی آنے کا سبب بن سکتا ہے، یہ کاروبار میں تنزلی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ اپنے بزرگوں سے سیکھیے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ کے یہاں دعوت تھی، جب وہ ایک دعوت تھی کہیں پر، بزرگ وہاں پر تشریف فرما تھے، کھانے سے فارغ ہو گئے تو وہ شخص دسترخوان کو ایسے لپیٹ کر لے جانے لگا۔ تو اس سے پوچھا، بھئی آپ کو یہ دسترخوان اٹھانے کا طریقہ اور سلیقہ بھی نہیں آتا ہے؟ کہ حضرت میں تو صحیح طور سے اٹھا رہا ہوں، گرا نہیں ہے کھانا، اس میں کیا ہے؟ تو حضرت نے بتایا، میں دسترخوان ایسے اٹھاتا ہوں، جو گوشت بوٹیوں پر، ہڈیوں پر لگا رہ جاتا ہے اس کو الگ کرتا ہوں، جو بوٹی ہوتی ہے اس کو رکھتا ہوں، اس بوٹیوں کو ایک طرف رکھتا ہوں، وہاں بلی آتی ہے وہ اس کو کھا لیتی ہے، ہڈیوں کو ایک طرف رکھتا ہوں، وہاں کتا آتا ہے اسے معلوم ہے وہ اسی جگہ سے اٹھاتا ہے، جو بڑے ٹکڑے رہ جاتے ہیں انہیں ایک طرف رکھتا ہوں، وہاں پرندہ آ کر کھا لیتا ہے، جو بہت ساری چھوٹی چیزیں بچ جاتی ہیں انہیں بھی میں ایسی جگہ پر رکھتا ہوں جہاں چیونٹیاں اور دیگر چھوٹے جانور رہتے ہیں، وہ ان کو کھا لیتے ہیں۔ تو اس اہتمام سے وہ دسترخوان اٹھاتے تھے۔ اگر یہ اہتمام ہماری زندگی میں ہوگا تو ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں، کاروبار میں بہت ساری برکتیں آئیں گی، اور اگر یہ ہمارے اندر نہیں ہوگا، ہم اس کے خلاف کر رہے ہوں گے، نالیوں میں بہا رہے ہوں گے، ڈسٹ بین میں کھانے کو ڈال رہے ہوں گے، تو جس چیز کی بھی آپ ناقدری کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز ہی آپ سے چھین لیں گے۔ رہی بات عیب نکالنے کی، اس میں برائی نکالنے کی، کمی نکالنے کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے کے اندر عیب نہیں نکالا، کمی نہیں نکالی۔ جو اچھا لگتا اسے کھا لیتے، اگر پسند نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے۔ تو آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے، کھانے میں، گھر کے کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے، اس میں کمیاں نہیں نکالنی چاہیے، بلکہ اس کو سکون، اطمینان اور صبر کے ساتھ کھا لینا چاہیے، جتنا آپ سے کھایا جائے باقی آپ رہنے دیں۔ جاوید بھائی کا ایک اور سوال ہے، ایک صاحب کے پاس ایک بھینس اور 3 کھیت ہیں جن میں تقریباً 60 من گیہوں کی پیداوار ہوتی ہے، جبکہ اس کی اپنی ضرورت میں 10 من صرف ہوتے ہیں، باقی کو وہ بیچ دیتا ہے، کیا اس پر زکوٰۃ یا عشر واجب ہے؟ دیکھیے بھائی، غلہ جتنا بھی پیدا ہو اس پر عشر ہے، چاہے وہ تھوڑا ہے چاہے زائد ہے۔ اس میں فرق ایک چیز کا ہے کہ جو کھیتی ندیوں، بارش، نالے یا راج بہائے وغیرہ سے سیراب کی جاتی ہے، ٹیوب ویل یا خرید کر آپ پانی نہیں لے رہے ہیں،
تو اس کھیتی پر 10% آپ کو غریبوں کو دینا چاہیے. جہاں پر زکوٰۃ اور صدقہ لگتا ہے انہی لوگوں پر یہ عشر بھی لگتا ہے جو کھیتوں سے آمدنی ہوتی ہے, جو کھیتوں سے پیداوار ہوتی ہے. اور جو سیراب آپ اپنے ٹیوب ویل سے کرتے ہیں, بجلی بل جمع کرتے ہیں, ٹیوب ویل میں خرچ ہوتا ہے, یا پانی خرید کر کرتے ہیں, تو اس پر 20واں حصہ آپ کو عشر کے طور پر صدقہ کرنا چاہیے, غریب لوگوں کو دینا چاہیے. ایک بھائی یوٹیوب کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں کہ سرکار نے اجازت دے دی ہے کہ مساجد میں نماز ادا کی جا سکتی ہے, پھر بھی ہم بیماری کے ڈر کی وجہ سے گھر پر ہی نماز ادا کریں تو کیا درست ہے؟ دیکھیے بھائی, سرکار نے اجازت دے دی ہے لیکن سوشل ڈسٹینس کا بھی خیال رکھنا چاہیے, یہ ہماری اپیل ہے. مساجد کے اندر جو لوگ صحت مند ہیں, تندرست ہیں, نوجوان ہیں, ان تمام کو تو مسجد کے اندر ہی جانا چاہیے, نماز ادا کرنی چاہیے. لیکن جو بوڑھے افراد ہیں یا جو بیمار لوگ ہیں وہ گھر پر, اس بیماری کا جو پھیلنے کا معاملہ ہے وہ ابھی بڑھتا جا رہا ہے, گھٹ نہیں رہا ہے, اس لیے وہ لوگ گھر پر ہی نماز ادا کر لیں تو ہو جائے گی, بہتر ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ ہمارے اس پروگرام کو واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ پر لائک اور شیئر کیجئے, 10 اپنے دوستوں تک پہنچائیے, اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام سب سے پہلے پہنچ جائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.